السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزینا اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے اور قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق کو مزین فرما دیجئے۔ قرآن کے ذریعے ہماری آگ سے نجات عطا فرما اور قرآن کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے رستے پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے رستے پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دینی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور نا آشنا ہیں ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا بھی ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اس میں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان مکانات و عمارات میں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہیں، مثلاً ہوٹل، سرائے اور مسافر خانے وغیرہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ کہ ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے،
اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بانجوں یا اپنی اہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کے پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مجتنع ہیں۔ اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جس سے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اور تمہارے زبردست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرائط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو۔ اگر تم ان میں سے بھلائی جانتے ہو اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دینوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو کیونکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے لیے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ عائشہ کی طرح، قصہ مریم اور قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہے اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ قلب محمدی کے فانوس میں رکھا ہے، یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم اقدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء رسول ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالم گیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے اگرچہ ابھی سے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کو ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے
اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دینوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق و عطا سے نوازتا ہے، اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سیراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح اسی نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہاں کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں۔ یہ طے بتا تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے طے بطے بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ اور اللہ رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے، اور بے شک اس میں عقل و بصیرت والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اور اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی، پھر ان میں سے بعض کو وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے گریزہ ہوتا ہے، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متی ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ خود ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم سراپن اطاعت پیرا ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، پس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کی بڑی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں
تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیں کہ تم قسمیں مت کھاؤ بلکہ معروف طریقے سے فرما برداری درکار ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کو صریحاً پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا افاع اور تعمیل امت پر لازم ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جیسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا تھا غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط مستحکم فرما دے گا، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا۔ وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے، اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق و نافرمان ہوں گے۔ اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ اقتدار، استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار و ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہے کہ تمہارے زیر دست غلام اور باندیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خوابگاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خوب واضح فرماتا ہے اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، بشرطیہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنیں، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد اور اوڑھنے والے کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں مضائقہ نہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ
پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیے، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنی کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے خسک جاتے ہیں، بس وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر ادب کی خلافت ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے گی یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب مقرب بندہ پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہیت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افتراء ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں،
پس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالیشان محلات بنا دے، مگر نبوت رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگاڑنے کی آواز کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ فرما دیجئے، کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا، کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو درست ہی بنائیں، اگرچہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا، تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دینوی اعمال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ سو اے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، پس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی، اور سن لو، تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم آزمائش پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 18واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔